ہمارے اسلامی مدرسہ میں رہائشی طلبہ اور مدرسہ انظامیہ ہر سال قربانی کی کھالیں جمع کر لیتی ہیں اور اس کو تملیغ کر کے مدرسہ پر خرچ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ چل گیا یہ تملیغ کرتے ہیں۔ اے تملیغ پتہ ہے کہ شاید نہ آ جائے، عام بندوں نے پتہ ہی نہیں تملیغ کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک ہیلا ہے۔ تملیغ کہتے ہیں مالک بنانا۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ جو پہلے تو میں زکوٰۃ سے شروع کرتا ہوں، ان کے نزدیک زکوٰۃ میں کسی بندے کو مالک بنانا ضروری ہے، ادروائز زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن آپ سے تو وہ چندہ باکس میں بھی زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کسی کو مالک تو نہیں بنا رہے ہوتے سر، لیکن وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب چندہ باکس کھولتے ہیں نا تو سامنے غریب سٹوڈنٹس بلاتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں۔ سپوز 1 لاکھ روپے چندہ اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا، وہ تو استعمال کرنا اس کو حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تملیغ ہوئی نہیں، مالک تو بنایا نہیں گیا، تو جرنل کسی نے چندے میں ڈالا ہوا ہے نا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں لو جی یہ 10,000 روپے آپ کو میں نے اس کا مالک بنایا، دوسرے کو بھی 10 دیا، کرتے کرتے 10 کو 10 دے دیا، لاکھ پورا ہو گیا۔ اینڈ پہ کہتے ہیں آپ یہ مدرسے کو گفٹ کر دیں۔ ہاں اللہ اکبر، یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری نے کتاب الحیل چیپٹر بنا کے اسی حنفیوں کے ان مسئلوں کے مذاق اڑایا کہ یہ کس قسم کے ہیلے کرتے ہیں۔ جیسے وہ یہودیوں نے ہفتے والے دن شکار منع تھا نا، تو وہ کیا کرتے تھے، ہفتے والے دن مد و جزر میں نا پانی چڑھتا تھا سمندر کا، انہوں نے نا سمندر کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود لیے تھے۔ جب پانی چڑھتا تھا نا تو مچھلیاں جو ہے نا وہ ان گڑھوں میں آ جاتی تھی، جب پانی اترتا تھا تو گڑھوں سے اتوار والے دن شکار کر لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار ہی نہیں کیا۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن بھی یعنی وہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں پھدکری ہوتی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کا امتحان جو تھا، اور باقی پورا ہفتہ نظر ہی نہیں آتی تھی مچھلیاں۔ انہوں نے پھر کر لینے اس نو لال کرنے ہیلا کرنے۔ تو یہ پہلا ہیلا اس طرح کا یہودیوں نے کیا، پھر ہمارے یعنی بزرگوں نے بھی کیا۔ احترام سے ہی نام لینا چاہیے نا، تو جن کے بزرگ ہیں وہ تو احترام سمجھتے ہیں، اور یہ باقاعدہ فتاوی الفگیری میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایک خاوند ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو زکوٰۃ بنتی ہے، تو جب شرعی سال پورا ہونے والا ہو 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کرتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دی، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا۔ سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیوی کا سال پورا ہونے لگے نا تو 1 دن پہلے وہ خاوند کو گفٹ کرتے اگے تسی پھر کاؤ اڑا چڑی اڑی سارے اڑ گئے، ٹھیک ہے نا جی، اے اڑا اڑی چلتا رہے گا تو زکوٰۃ نہ خاوند تے نہ بیوی تے۔ یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں جو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ لکھے ہوئے ہیں اور ہماری متیں ماری ہوئی ہیں ان لوگوں نے۔ یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے ہیلے کا جی، فقہ حنفی میں، تو اس طرح تو کوئی بھی نہ دے۔ تو یہ تملیغ اس طرح کرواتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو مالک بناتے ہیں۔ اور اچھا اب ان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ مدرسے پہ لگ سکتی، مسجد پہ نہیں، اس میں بھی وہ تملیغ کروا لیتے ہیں، گفٹ لے لیتے ہیں۔ قربانی کی کھالوں کے والے سے بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں ان کو بتائیں تملیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کو فقہ حنفی کا ہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ سر یہ زکوٰۃ میں تملیغ کا مسئلہ ہے، قربانی کی کھالوں میں تملیغ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ قربانی کی کھالوں کا پیسہ مدرسے میں ڈائریکٹ آپ لگا سکتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق۔ ہمارے مطابق تو سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مطابق تو قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف لکھے ہوئے ہیں، ان میں 8واں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ آپ ہر کام میں ایون پمفلٹ بانٹ کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پبلک ویلفیئر کا کام بھی کر سکتے ہیں، چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ میں بھی آپ زکوٰۃ جمع کروا سکتے ہیں، اس میں تملیغ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جہاں تک صدقہ خیرات ہے اور قربانی کی کھالیں، اس میں تو فقہ حنفی میں بھی تملیغ کوئی نہیں، تملیغ صرف ہے زکوٰۃ میں۔ اس میں اگر کوئی کرتے ہیں، البتہ وہاں تملیغ اس لیے کرنی پڑے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کھالوں کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگ سکتا، مدرسے پہ لگے گا، لگ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی مسجد پہ لگ سکتا ہے، ظاہر ہے وہ پہلے میں نے بتایا نا کہ بیت المال ایک جگہ ہی ہوتا تھا، وہیں زکوٰۃ آتی تھی، وہیں پہ مال غنیمت آتا تھا، وہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کا بیت المال ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں پرفارم کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں آرام کا پیسہ آپ مسجد کے ٹوائلٹ بنا لیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگوں سے کہتے ہیں سودی پیسہ سانو دے دو، اسی لیٹرینہ بناواں گے۔ یار لیٹرین بھی پاک پیسے کی ہونی چاہیے، کیوں؟ وہاں پہ بھی تو آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے۔ لیٹرین کی طہارت تو نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ طہارت جو ہے وہ چابی ہے نماز کی۔ آپ وہ آرام کے پیسے کے اوپر کروانا چاہ رہے ہیں، مسجد پہ حلال کا پیسہ ہی لگنا چاہیے۔ اچھا ویسے میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو تقریریں تو کرتے نظر آئے ہیں، آج تک کوئی بندہ کہے کہ میں 1,00,000 روپے لے کے مسجد میں گیا ہوں کسی کے پاس
اور آگے مولوی نے مجھ سے پوچھا ہو کہ حلال دے نہیں کہ حرام دے؟ نہیں پوچھتے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کو تو مسئلے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا. میرا خیال وہ کہتے ہیں حرام دے بھی ہوئے ساڈے کو آگے لال دے ہو جان گے ساڈی برکت نال. کبھی نہیں پوچھتے. ٹھیک ہوگا جی، مکاؤ جی، ٹائم ختم ہونے والا ہے.